الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر معاملات کے اندر معاشرت کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ سوسائٹی کے اندر ہمیں کس انداز میں رہنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اور شریعت نے ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایات، کیا نصیحتیں، کیا احکامات ہمیں دی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور من جملہ ان اخلاقیات میں مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ اور اس پر بات چیت کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ اکرم الضیف، کہ مہمان کی خوب مہمان نوازی کرنا، اور پھر اس کے اندر حکم دیا ہے کہ آپ مہمان نوازی ضرور کریں۔ اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بلکہ عام فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ جو بھی مہمان ہو اس کے ساتھ آپ کو مہمان نوازی، بہترین اس کا اکرام کرنا ہے۔ اکرم الضیف، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے وہ بیان کر رہا تھا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں کچھ مہمان آئے، اور مہمان جب آئے اللہ رب العزت نے واقعہ اس انداز میں شروع کیا کہ کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے محترم مہمانوں کے واقعے کے بارے میں، ان کا جو قصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آپ کے پاس اس واقعے کی کوئی خبر آئی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر کے علاقے کے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اگلی بات یہ فرمائی، قوم منکرون، تم تو اجنبی لوگ ہو، ہم تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، مطلب اس علاقے، اس محلے سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جو ہی یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر آئی کہ یہ اس علاقے کے اندر نہیں ہے، اس علاقے سے نہیں ہے، کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، اور لگتا بھی ہے کہ کہیں دور سے آئے ہیں، کیونکہ اس علاقے سے اگر ہوتے تو ہم ان کو جانتے۔ تو فوراً قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس جلدی چلے گئے اور ان سے کھانے کا بندوبست کرنے کا ارشاد فرمایا، حکم دیا۔
اندر گئے اور گھر والوں کو حکم دیا کہ اب ان مہمانوں کے لیے کھانا بنانا ہے۔ ان سے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو یا کدھر سے آئے ہو یا کدھر جا رہے ہو۔ جب دیکھا کہ مہمان ہیں اور میرے یہاں آئے ہوئے ہیں تو فوراً ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ اور پھر کھانا کیا کیا؟ قرآن کریم نے ایک جگہ کے اندر فرمایا بعجل سمین، اور دوسری جگہ فرمایا بعجل حنیز، موٹا تازہ بچڑا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ روسٹ کرتے ہوئے، بھونا ہوا۔ حنیز کہتے ہیں بھونا ہوا۔ ایک تو ہوتی ہے گائے، اور گائے کا جو بچہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کا جو گوشت ہے وہ زیادہ تازہ ہوتا ہے، چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے یہاں عام طور پر شیپ ہوتی ہے، اور شیپ کا جو بچہ لیم، تو لیم کا گوشت بنسبت شیپ کے، بھیڑ کے، یہ جو چھوٹے کا جو گوشت ہوتا ہے یہ لوا بھی ہوتا ہے، تازہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ پک بھی جلدی جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے لیم کا گوشت یہ زیادہ مہنگا ہوگا شیپ کے بنسبت، اس کا کیلو یہ مہنگا ہوگا اس کے کیلو کے بنسبت۔ تو اسی طرح جو گائے ہوتی ہے، گائے کا گوشت اور ایک بچڑے کا، اس کے جو بچے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ لوا، زیادہ بہترین، زیادہ ٹیسٹی اور زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں کو حکم دیا، اور وہ جو گائے کا بچہ تھا، جو ان کی مطلب یہ ہے کہ ان کی یہاں جو سب سے بہترین کھانا تھا، اس کو ذبح کر کے فرمایا اس کو روسٹ، اس کو بھنوایا۔ یہ بھی نہیں کہ سالن، بلکہ بھوننا تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت ہو، بہترین ہو، لذیذ ہو، اور بغیر ان کو پوچھے ہوئے کہ آپ کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے وغیرہ، کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں سے دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے پہلے حصے سے، کہ جو ہی آپ کی یہاں مہمان آئیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ مہمان دور سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے جو تقاضے ہیں پہلے پوری کرنے کی کوشش کرو۔ اور تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ دور کا مہمان آیا ہوا ہو، اور خاصتاً اس زمانے کے اندر راستے میں جیسے آج کل سروس سٹیشنز ہیں، ایسے سروس سٹیشنز تو تھے نہیں، اور چونکہ لمبا راستہ ہوتا تو کھانا جو ہے وہ بعض اوقات خراب بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو ہی وہ مہمان آئے تو سب سے پہلے ان کو کھانے پینے کا جو تقاضا ہے وہ ان کو پورا کر دو۔ جیسے آج کل اگر آپ گرم ملکوں کے اندر جائیں تو وہاں جب آپ مہمان جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کو پانی پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ راستہ طے کر کے آئے ہیں، گرمی کی وجہ سے ضرور ان کو پیاس لگی ہوگی، تو جو ہی مہمان بیٹھتے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو پانی پیش کر دو۔ اچھا، پانی پیش کرنے کے بعد پھر ان کو کھانے پینے کا جو ہے اس کا پورا پوچھو کہ کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ماتحت فرمایا کہ ان کو استنجا وغیرہ کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تو آج کل کے لحاظ سے اگر آپ کے مہمان آئیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دور کا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بتلا دو کہ یہ باتھ روم ہے، یہ ٹوائلٹ ہے، اگر تم میں سے کسی کو اس کا تقاضا ہو تو آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ تو ان کے ٹوائلٹ استنجا کا جو ہے تقاضا، اسی طرح ان کے کھانے پینے کا اگر وقت ہے کھانے پینے کا، یا ان کو اگر تقاضا ہے، انسان پوچھ لیتا ہے کھانے کا پینے کا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر گھریلو کوئی مہمان ہو تو انسان ان کو پوچھ بھی لیتا ہے کہ اگر آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ یہاں سے مثال کے طور پر وہاں سے آئے ہیں لندن سے، یہاں تک پہنچتے 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، اور گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے انسان بہت ہی تھک جاتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر فلان جگہ کے اندر آپ لیٹ سکتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لو، کیونکہ یہ انسان کے مین تقاضے ہوتے ہیں، سونا، کھانا پینا، اور یعنی پیشاب استنجا وغیرہ جو ہوتا ہے، ٹوائلٹ کے تقاضے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اس آیت کے ماتحت کہ اس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سمجھداری پتہ چلتی ہے کہ جو ہی مہمان آئے تو ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اب آگے جاتے ہیں آیت کے اندر، فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اپنے گھر والوں کی قریب گئے
اور پھر فجاء بعجل سمین، بڑا موٹا تازہ ایک بچڑا لے کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، وہ کھانا پینا ان کے قریب کیا، فقربہ ان کے قریب کیا، فقال الا تأکلون، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن پھر دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ بلکہ دوسری جگہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جبکہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے بڑھ نہیں رہے کھانا کھانے کے لیے، جدھر تھے ادھر ہی اسی انداز کے اندر، اور کھانا کھانے کے لیے انسان آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، اور آگے ہاتھ بڑھا کر تو دیکھا کہ ان میں سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانے کی طرف اپنا ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا شروع کریں گے۔ تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان سے کچھ خوف محسوس ہوا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، کوئی آخر وجہ ہے۔ اصل میں اس زمانے میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپ کسی کے یہاں جاتے تو چاہے وہ آپ کا جان پہچان ہو یا نہ ہو، آپ کا ہم مذہب ہو نہ ہو، وہ کھانا آپ کے سامنے پیش کرتے تو اگر آپ کو تقاضا نہ بھی ہوتا، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا، لیکن اس کی عزت کے طور پر تھوڑا سا کھا لیتے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کی ہے، کھا لیں تاکہ یہ گھر والے خوش ہو جائیں۔ ایک صورت ہوتی کہ جس کے اندر آپ اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے، اور وہ اگر اس کے ساتھ دشمنی ہے اور آپ اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ دشمنی ہے تو پھر آپ اس کے گھر پر کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ کھانا کسی یہاں کھانے، اس کے گھر پر کھانے سے آپ کی دوستی، اس کے ساتھ خوشی، اس کے ساتھ رضامندی کا ایک قسم کا اظہار کرنا ہے۔ تو جب کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی تو وہ سیدھے اسٹریٹ فارورڈ جیسے لوگ تھے، یہ نہیں کہ اوپر سے بتلاتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں، آپ کا بھلا سوچتا ہوں، اور پھر پیچھے سے آپ اس کو جا کر نقصان دے۔ یہ منافقت جو ہے یہ پچھلے زمانوں میں شروع ہوئی ہے کہ اوپر سے اس کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، پیچھے جب جاتے ہیں تو اس کے پیچھے سے ڈھونگے مارتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھی طرح ملتے ہیں، گلتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو یا کسی کے ساتھ کسی بات پر ناراضگی ہو تو اس کا اظہار کرتے، اگر اس کو مٹا سکتے، سولو کر سکتے تو سولو کرتے، ورنہ ایک دوسرے سے دور رہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، میرے پاس کھانا نہیں کھا رہے، تو ان کو دل کے اندر شک ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کے اندر کوئی دشمنی ہو، میرے خلاف ان کے دل کے اندر کوئی دکھ ہو، اور یہ مجھے اب دشمنی کے طور پر یا دکھ پہنچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میرے گھر کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اور یہ کتنے لوگ ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دل کے اندر خوف محسوس، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف محسوس ہوا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، جب انہوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے اس حرکات سے، ان کے اس کام سے کچھ عجیب سا محسوس کر رہے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی عجیب کیفیت آ گئی ہے، اور وہ ہمارے اس کھانے پر ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر ان کی ذہن کے اندر کوئی باتیں آ رہی ہیں، تو فوراً انہیں بات صاف کر دی۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ایک انسانی شکل کے اندر،
ہم یہ جو انسانی شکل کے اندر آئے ہیں، اصل میں ہم فرشتے ہیں، جتنے بھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم فرشتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم انسانی شکل کے اندر بن کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہماری ایک مشن ہے، ہم دو کاموں کے لیے آئے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت ان کو دی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کو بشارت دینے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی بشارت؟ فرمایا اللہ رب العزت آپ کو اولاد نصیب کریں گے، آپ کو ولد صالح نصیب کریں گے، آپ کو نیک اولاد نصیب کریں گے۔ اور قرآن کریم کی دوسری جگہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ بشارت لے کر آئے تھے سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب العزت آپ کو اسحاق نصیب فرمائیں گے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کی نسل چلائیں گے۔ تو ہم آپ کو یہ بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہوئی کہ یہ جو میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل کے اندر بن کر آئے ہوئے ہیں، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اور ادھر آئے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے۔ اور فرمایا دوسرا کام ہمارا کہ فرمایا آپ کے جو بھانجے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، فرمایا ان کی قوم کے اندر غلط کام ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو جا کر سزا دیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو سزا دیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو پکے ماننے والے ہیں، ان کی حفاظت ہوگی، ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن ان کے جو بد فعال قسم کے لوگ ہیں ان کی قوم میں اللہ رب العزت ان کو سزا دیں گے، اور ان کو سزا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کو سزا دے۔ ہم اس کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔ تو خیر اس واقعے سے، چونکہ واقعہ چل رہا تھا، موضوع چل رہا تھا مہمان کی مہمان نوازی، ان کا اکرام کرنا، تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن ان کے یہاں جب مہمان آئے اور پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مہمان کون ہیں، یہ بھی نہیں تھا پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل کے اندر آئے، ان کو پوچھا بھی نہیں تم کون ہو، ورنہ اگر ان سے پوچھتے تو ہو سکتا ہے فرشتے ان کو بتلا دیتے کہ ہم فرشتے ہیں، لیکن جب پوچھا نہیں اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اکرام کا ان مہمانوں کا انداز یہ ہوا کہ جو ہی وہ بیٹھے تو فوراً گھر کے اندر گئے اور جو سب سے بہترین کھانا تھا اس کا بندوبست کر کے ان مہمانوں کے سامنے اس پورے کے پورے کھانے کو رکھ دیا، اس پورے کے پورے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مہمان آپ کے یہاں آئے تو آپ کے گھر کے اندر جو بہترین سے بہترین چیز ہو، بہترین، وہ ان کو پیش کرے، ان کا اکرام کرے۔ ہر شخص کا اللہ رب العزت نے رزق اپنے طور پر لکھا ہوا ہے اپنے یہاں، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی دابہ ہیں، جتنے بھی مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے کہ اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو کچھ اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، اپنے گھر سے، کدھر سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ تو وہ مہمان اللہ رب العزت نے کروڑوں سال پہلے، کروڑوں خربوں سال پہلے اس کا رزق لکھ دیا تھا کہ اس کا رزق اتنا ہوگا، اور اس میں سے کچھ حصہ آپ کے گھر کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک مہمان کا، ایک شخص کا رزق اللہ نے میرے ہاتھ کے اوپر لکھ دیا ہے، اور کبھی نہ مہمان سے ناراض ہونا، کیونکہ وہ برکتیں لے کر آتا ہے، مہمان وہ برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس کی برکتوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے مہمان، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم واقعات دیکھتے ہیں کس انداز کے اندر مہمانوں کی عزت کی، احترام کیا اور سخاوت کا اظہار کیا،
وقت ہوتا تو ضرور اس کے اوپر پوری تفصیل سے بات کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کے جو واقعات ہیں کہ اپنے یہاں کھانا نہ ہوتا لیکن کسی سے منگوا کر اگلے کو دے دیتے کہ یہ میرے یہاں مہمان آیا ہوا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام، اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت کی کیونکہ جو استاذ ہوتے ہیں وہ شاگرد سے پہچانے جاتے ہیں۔ چنانچہ شاگردوں کے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اور آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ صحابی کی یہاں ایک مہمان آئے، اب جب مہمان ان کی یہاں ٹھہرنے والے ہیں، گھر والوں سے پوچھا کہ ہمارے یہاں کوئی کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا اتنا ہی کھانا ہے کہ آپ کے لیے، میرے لیے اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کھانا ہے، کل جو ہے دوسرے کھانے کا بندوبست کر لیں گے یا دوسرے کھانا دیکھ لیں گے۔ صحابی نے فرمایا کہ یہ مہمان ہے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی بہترین طریقے سے ہمیں کرنی ہے۔ لہٰذا صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بیوی سے کہا کہ میں تو بھوکا رہوں گا، میں تو اپنے حصے کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ میں بھی بھوکی رہوں گی۔ دونوں میاں بیوی نے بھوک گزاری اور پھر اس مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کھانا بہت تھوڑا سا تھا، اب اگر بیوی بھی کھاتی یا شوہر کھاتے تو اس مہمان کے لیے کچھ نہ رہتا۔ تو واقعات میں لکھا ہے کہ اس صحابی نے بڑی سمجھداری یہ کی کہ مہمان کو کہا کہ آپ کھانا شروع کرو، یہ جو بتی ہے، لائٹ ہے، اس زمانے کے اندر دیوا جیسے لائٹ ہوتی تھی کچھ، تو اس کو فرمایا کہ اس کو میں ذرا ٹھیک کرتا ہوں، اور اس کو بجھا دیا تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ سمجھداری دیکھو نا۔ تو وہ جو مہمان ہے وہ اندھیرے کے اندر کھاتے رہے، اور وہ یوں سمجھے کہ یہ ساتھ میں میرے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں اور دیوا کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا منہ ویسے ہلاتا رہا، رات کو یہ بھی بھوکے رہے، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، بیوی نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن مہمان کی عزت، مہمان کا احترام اس انداز کے اندر کیا۔ تو اس لیے شریعت نے ہمیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے کہ اپنے طور پر بھوکے رہ گئے، گھر والوں کو بھی بھوکا رکھا، لیکن جو مہمان آئے ہوئے ہیں اس مہمان کی عزت کی، اس کی قدر کی، اس کو کھانا پینا آرام وغیرہ۔ تو اس لیے جب ہم مہمان کی عزت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری عزت کریں گے۔ مہمان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ مہمان کی قدر کریں گے، اللہ رب العزت ہماری قدر کریں گے۔ تو اسی وجہ سے واپس حدیث کی طرف میں آ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرم الضیف، مہمان کا اکرام کیا کرو۔ اور جیسے میں نے شروع بات میں بھی کہی تھی کہ اس کے اندر جنرل جو بھی مہمان ہو، چاہے وہ آپ کا مسلمان مہمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ آپ کے گھر والا ہو، چاہے وہ باہر کا ہو، جو بھی مہمان ہو، جس انداز کے اندر ہو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اور یہ آخری بات میں کہہ کر پھر بریک کی طرف جاتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق انسان جو ہے اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے۔ اور یہ آخری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی قدر کروں، یہ نہ ہو کہ آپ فقیر مسکین ہیں اور کچھ مہمانوں کے آنے کی وجہ سے آپ ان کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ کریں، اتنا خرچہ کریں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ بن جائے۔ باہر سے کھانے بھی منگوائیں، ان کے لیے خاص ریسٹورنٹ کا بندوبست کریں یا ہوٹل کا بندوبست کریں، یہ چیزیں نہیں۔ انسان اس کی قدر کرتا ہے اپنے طور پر۔ ہاں، اس کے دوسری طرف دیکھو کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، آپ کی یہاں مال ہے، آپ کی یہاں پیسہ ہے، آپ کی یہاں فراوانی ہے، تو اس وقت پھر دل کھول کر ان مہمانوں کی عزت کرو۔ اسی وجہ سے نبی کریم، اور پھر یہ تو جو مہمان ہے جب ہم اس کی عزت کریں، اور جو مہمان خود ہوتا ہے وہ گھر والے کے پاس جب جاوے تو روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دے، سنت کے طور پر اگر آپ کو کوئی دعوت دے، فرمائے اس دعوت کو کبھی رد نہ کرو۔ اور اسی وجہ سے روایت میں آیا کہ 3 چیزیں اگر کوئی شخص آپ کو دے تو آپ اس کو رد نہ کرو۔ فرمایا اگر کوئی آپ کو تکیہ دے تو جب تک کوئی سخت مجبوری نہ ہو اس کو رد نہ کرو۔ لوگ عزت کے طور پر، آپ ان کی یہاں مہمان گئے ہوئے ہیں تو لوگ عزت کے طور پر آپ کے لیے تکیہ رکھ دیتے ہیں، وہ آپ کی عزت کر رہے ہیں۔
آپ وہ تکیہ جو ہے اس کو ہٹا نہ دو۔ اور دوسری جگہ کے اندر دوسری چیز فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو عطر دے، وہ آپ کو بڑی پیار سے عطر دے رہا ہے، بس آپ عطر استعمال کر لو۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر پسند نہ ہو تھوڑی سی لگا لو کہ وہ مجھے ٹیسٹ کرنا ہے، پسند نہ ہو پھر کہو یہ تھوڑی سی میں نے لے لی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کر دودھ دے دو۔ خیر، مہمان کی عزت کرنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر کل بھی بیان ہوا تھا، آج بھی اسی کے اوپر مختصر بیان کرتے ہیں، ادھر ہی اختصار کرتے ہیں۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جتنے بھی خواتین و حضرات لائنوں کے اوپر تھے، انشاءاللہ آپ کی لائنیں، آپ کی کالز بریک کے بعد لیں گے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔